لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، یہ ان کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اس کا اثر صرف ایک خاندان پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر صرف ایک ادارے پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر پورے پاکستان پر پڑے گا، پورے پاکستانی قوم پر پڑے گا۔ تو جب ایک خاندان یا ایک ادارے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پورے پاکستان اور پاکستانیوں پر اس کا اثر پڑے گا، تو پورے پاکستانی قوم نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے، پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کی پارٹی کے پیچھے کھڑی ہے، پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے قوم کا عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب کریں، نہ اس کی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور ہم کسی بھی فیصلے میں نہ شریک ہیں، نہ ہی ہمیں کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں لیا گیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے میٹنگ میں مزمل صاحب نے شرکت کی تھی، کیونکہ میری کیبنٹ میٹنگ تھی تو میں اس میں شرکت نہیں کر سکا۔ اس میں کچھ فیصلے کیے گئے تھے کہ ہم نے آسٹیریٹی میئر لینے ہیں، ہم نے پاکستانی قوم کا پیسہ بھی بچانا ہے، اور ہم نے جو ہے پیٹرول کو بھی تھوڑا کم استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے تھے اس کے مطابق یہ فیصلے ہوئے تھے۔ ہم نے اس میٹنگ میں بتایا، مزمل صاحب نے بتایا کہ جو فیصلے آپ ابھی کر رہے ہیں یہ فیصلے ہم پہلے کر چکے تھے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کرونا میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے پیٹرول پر جو کٹ لگایا تھا اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے، وہ کٹ آج بھی موجود ہیں، اس کے بعد ہم نے وہ کٹ نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے آلریڈی کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سے پہلے ہی کہ جو آفیسرز 2-3 کلومیٹر سے دور ہیں وہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن اٹینڈ کیا کرے تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ یہ سارے فیصلے ہم آلریڈی کر چکے تھے۔ گاڑیوں پر ہمارا بین ہے، کوئی بھی کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے یا بیوروکریٹ کے لیے ہم نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی۔ باہر ملک کے ٹریول پر بین ہے، جب انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جانا چاہیے تو کیبنٹ سے اپروول لی جاتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی جا سکتا ہے۔ ایک طرف ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل اپنی قوم کا سوچ رہی ہے، پاکستان کا سوچ رہی ہے۔ دوسری طرف 7 مہینوں میں 5 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں، اور شاہ خرچیاں اتنی کہ 12 ارب روپے کے جہاز لیے جاتے ہیں۔ ایک طرف 5 ارب ڈالر قرضہ لیا جاتا ہے، پھر اسی قرضے سے 2 پائلٹ ہائر کیے جاتے ہیں جس کی تنخواہ $70,000 سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو انہی قرضے کی ڈالر میں سے تنخواہیں دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی، انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لینا، ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے، نہ فکر بھی نہیں ہے، نہ پاکستان کی نہ پاکستانی قوم کی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 17 سیٹوں سے ہماری حکومت آ جانی ہے۔ ہم نے جو ہے تھوڑا سا چیری بلوسم لگا دینا ہے تو کام بن جائے گا۔ تو جب پاکستان کے فیصلے، جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی پاکستان اور پاکستانی قوم کا نہیں سوچتا، اور جن کے لیے تمام ادارے مفلوج کر دیے جاتے ہیں، جن کے لیے جمہوریت سے لگے ہوئے، چاہے وہ صحافت ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے نیب ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے، وہ سارے مفلوج کر دیے جائیں اور ان کے ہر غلط کام پر خاموشی در لی جائے، تو وہ پھر کیوں پاکستان کا سوچیں گے؟ وہ پھر کیوں پاکستانی قوم کا سوچیں گے؟ بالکل بھی نہیں سوچیں گے۔ تو میرے خیال میں
جو بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ان کو ابھی سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جس دلدل میں پھنس رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہو، تو اس وقت سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو ہماری پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھی، آج جو ہے وہ 3% سے نیچے آ چکی ہے۔ جب ایک حکومت کو گرایا جاتا ہے بیرونی سازش کے ذریعے تو وہ اس لیے گرایا جاتا ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا اور ٹھیک بندے کو لایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی غیر جمہوری عمل ہے۔ ہر بندے کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، لیکن جن کو لایا گیا انہوں نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارا انڈسٹریل گروتھ منفی میں جا رہا ہے، ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، ہمارا تجارتی خسارہ $20 ارب سے تقریباً تجاوز کر چکا ہے، ہماری ایکسپورٹس تباہ ہو چکی ہے۔ ہمارا نوجوان جو اس ملک اور قوم کا قیمتی اثاثہ ہے وہ پاکستان سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر نہ روزگار کے مواقع ہیں اور نہ ہی جو ہے ان کو اپنا مستقبل یہاں نظر آ رہا ہے۔ ہمارا ایگریکلچر گروتھ وہ بھی منفی میں جا رہا ہے، کسان رو رہا ہے، کسی کو کسان کی فکر ہی نہیں ہے، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے مزید پاکستانیوں کو تباہ کرنا ہے، اپنی خرچیاں کم نہیں کرنی۔ 12 ارب روپے کے جہاز خریدنے ہیں، اس کے لیے $70,000 کے پائلٹ ہائر کرنے ہیں، لیکن بوجھ کس پر ڈالنا ہے؟ پاکستانی قوم پر۔ 321 روپے پیٹرول پہنچ گیا ہے، 321 روپے تک۔ ہمارے دور میں پیٹرول فی بیرل تقریباً $117 سے $120 تھا، لیکن پیٹرول کی قیمت $150 تھی۔ آج فی بیرل تقریباً $85 کا ہے، لیکن ہماری پیٹرول کی قیمت 321 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت $150 تک تھی، لیکن صرف 3 سالوں میں $171 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ مطلب 75 سال میں $150، صرف 3 سالوں میں $171 روپے کا اضافہ، مطلب 75 سال سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ پالیسی ہے ہی نہیں، ان کا منشور ہے ہی نہیں، ان کا ذہن ہے ہی نہیں، ان کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے۔ تو یہ اپنی معیشت کا کیوں سوچے؟ یہ پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ کا کیوں سوچے؟ ایگریکلچر گروتھ کا کیوں سوچے؟ نوجوان کا کیوں سوچے؟ انفلیشن کم کرنے کا کیوں سوچے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 17 سیٹوں سے پھر ہم نے آ جانا ہے۔ جمہوریت تو مفلوج ہو چکی ہے، ادارے بھی مفلوج ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا ارادہ تھا کہ ہم وہاں پر اپنا جو ہمارا NFC کا مقدمہ ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھیں، لیکن میٹنگ نہیں ہوئی، تو کل NFC کے حوالے سے جو سب کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگ ہونے والی ہیں، تو ہم پورے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اور ہمیں جو ہمارا ڈیو شیئر ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا۔ NFC میں ہمارا جو شیئر بنتا ہے ان 8 سالوں میں وہ تقریباً 964 ارب روپے ابھی تک بنتا ہے، لیکن جو 7th NFC ایوارڈ ہے جو 25ویں آئینی ترمیم کے بعد جب فاٹا KP میں مرج ہوا، اس کے بعد وہ انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا ہے، غیر آئینی ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں 3.5 صوبے شامل ہیں۔ آئین میں لکھا ہے کہ NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا، چونکہ مرج اضلاع KP میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا، تو یہ 3.5 صوبوں کو دیا جا رہا ہے جو غیر آئینی ہے۔ اس کی مد میں 964 ارب روپے 8 سالوں میں پنجاب کی حکومت نے 567.9 ارب روپے خیبر پختونخوا کے اور ہمارے قبائلی اضلاع کے وہ پنجاب لے کے گیا ہے۔
सिंध 278.1 अरब रुपए लेके गया है, जो हमारे कबायली अजला और खैबर पख्तूनख्वा का हक था। बलूचिस्तान 118.1 बिलियन 118.1 अरब रुपए लेके गया है, जो खैबर पख्तूनख्वा का हक था, जो हमारे कबायली अजला का हक था। ये गैर आईनी काम मुसलसल 8 सालों से होता आ रहा है। हमारी बार बार आवाज उठाने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी नुमाइंदों के साथ हमारी 4-5 मीटिंग्स जो हुई हैं, मेरे या मेरे बगैर, उन सब में हमने ये बात की है, ये आवाज उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी टस से मस नहीं हुआ कोई। आज हम एक दफा फिर मुतालबा करते हैं कि इस 7th NFC अवार्ड को अपडेट किया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए, ताकि जो हक लाहौर में बसने वाले शहरी का है, कराची में बसने वाले शहरी का है, क्वेटा में बसने वाले शहरी का है, पेशावर में बसने वाले शहरी का है, वो हक भी कबायली अजला के कबायलियों के लिए भी मुख्तस हो। तो इसमें कल मीटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि 8 साल जो सुबह हमारा हक लेके गए हैं और हमारा हक आया है, वो इसमें हमारा साथ देंगे और 7th NFC को अपडेट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेंगे। दूसरा, आखिरी, मैंने कल हमारी जो AIP है, कबायली अजला के लिए जो 100 अरब रुपए का सालाना वादा किया गया था, अभी तक 700 अरब रुपए में से हमें सिर्फ 132 अरब रुपए मिले हैं। तकरीबन 168 अरब रुपए मिले हैं, 532 अरब रुपए वफाक हमारा उसमें भी बकाया है। इस साल वफाक ने AIP के मद में हमें 1 रुपए भी नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज से ब्रिज फाइनेंस करके 26 अरब रुपए कबायली अजला को अभी तक दे चुका है, लेकिन वफाक ने हमें 1 रुपए भी नहीं दिया। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, मेरे आने से पहले चीफ मिनिस्टर उसको हेड करता है। तो कल तकरीबन 1.5 महीने से मैं कहता रहा कि वो मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन अवेलेबिलिटी वफाकी वजीर साहब की नहीं हो रही थी। तो कल के लिए वादा किया गया था कि हम अवेलेबल होंगे, तो मैंने मीटिंग कॉल की। आज पता चला कि कल की मीटिंग के लिए भी साहिब मोहतरम अवेलेबल नहीं है। तो जब जो हमारा आईनी और कानूनी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा, जो सूबे की 4.5 करोड़ आवाम है उसके लिए हम कुछ मांग रहे हैं वो भी नहीं दिया जा रहा, सियासी तौर पर भी हमें दीवार से मुसलसल लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से उनके ज़ाती डॉक्टर और उनके फैमिली मेंबर्स को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और मुसलसल जुल्म, जबर और फस्तायत का माहौल गर्म है। और इन हालात में भी जो इंटरनेशनल और रीजनल क्राइसिस हैं, इन हालात में भी इनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। तो फिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क का सोचना है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये जिम्मा उठाया हुआ है कि मुल्क पर सख्त हालात आएंगे तो कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देनी है। किसी और इदारे की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें, किसी और सियासी पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें। कुर्बानी सिर्फ हमने देनी, आज भी हमने कुर्बानी दी है। इस तमाम तर जुल्म, फस्तायत और जबर के बावजूद हमने हामी भरी है मीटिंग के लिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान की फिक्र है, क्योंकि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान से इश्क है। इसलिए हमें इमरान खान से इश्क है, क्योंकि हमें पता है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान को ना कोई संभाल सकता है, ना उठा सकता है, ना तरक्की दिला सकता है। तो मैं यही कहूंगा आखिर में कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए और जो रवैया ये अपना रहे हैं उस पर ज़रा सोचना चाहिए, और जिस वफाकी हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया है तो उसको थोड़ी सी चाबी देनी चाहिए, क्योंकि ये तो खुद माशाल्लाह
بالکل فارغ ہیں عقل سے، لیکن کوئی مشورہ دیں کہ ان حالات میں جو ہے قوم سے خطاب بھی کرنا ہوتا ہے، قوم کو اعتماد میں بھی لینا ہوتا ہے. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جیب کتروں کے حوالے کیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے یہ خاندان ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اور یہ اتنے ہے کہ اس کی جب والدہ بیمار تھی تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی ایک سرکاری ایک ادارے سے اس کی تنخواہ جاتی تھی. تو اس ایسے لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. ہمیں تو کہتے قربانی دے اور دے گے، لیکن یہ کوئی وزیر اعظم صاحب سے پوچھے کہ جس آپ جہاں پر سوئمنگ پول میں روزانہ نہاتے ہیں اس کا بل کتنا آتا ہے، مہربانی کر کے آپ اس سے پوچھیں کہ آج کتنا ہم وہ بل پے کرتے ہیں. تو یہ ان کا تو ہے روایات ہی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ سب کو پتہ ہے کہ اسی خاندان نے سولر میں انویسٹ کیا. جب لوگوں نے سولر خریدے تو پھر پالیسی تبدیل کی گئی ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا جو اس کی انویسٹیگیشن کر لے تو ہمیں یہ امید ہے کہ یہ جو نئے لوگ جو ہے بیٹیاں لے رہے تو ہو سکتا ہے اسی خاندان نے اس میں جو ہے انویسٹ کیا ہو. اور سیم صاحب نے پہلے بات کی ہے تو یا تو ریاست فیصلہ کرے. ریاستی رویوں سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یا تو کی پی کے کو یہ اس ملک کا حصہ نہیں سمجھتے، یا ایسے حالات بنا رہے کہ کی پی کے لوگوں کو ریاست اور ریاست اداروں سے متنفر کیا جائے. جس طرح سیم صاحب نے بات کی ہے کہ 98 کے NFC کے فارمولے پہ ہمیں آج تک جو ہے ہمیں ملتا ہے. فاٹا کو ہمارے گلے ہمیں ڈال دیا، ہمیں ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہے، ہمیں خوش ہے اس پہ، لیکن ریاست نے وہ ذمہ داری جو سب کی ذمہ داری بنتی تھی وہ ہمیں نہیں دی. فائنینشلی ابھی تک اس کو مرج نہیں کیا گیا. ابھی ہمارا جو ایریا ہے وہ پہلے سے بڑا ہے، جو جس فارمولے کے حساب سے ایریا وائز جو تقسیم ہوتی ہے، پاپولیشن وائز جو تقسیم ہوتی ہے، اور جو کمٹمنٹ کی گئی تھی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 100 ارب نہ دیں، جو فاٹا کے عوام کا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے. پاکستان کو جب بھی خاص کر فاٹا کے لوگوں نے، سب کو پتہ ہے کہ فاٹا کہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ ہوا کرتا تھا. ریاستی پالیسیوں نے، اور اس میں فاٹا کے عوام کا کوئی رول نہیں تھا، کی پی کے عوام کا اس فیصلوں میں کوئی رول نہیں تھا. اسی ٹائم کے جرنیلوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں افغانستان کے جنگ میں جانا ہے، اور جو ہم آج اس کو بار بار اس کو یہ تانا دیتے ہیں کہ ہمیں تو افغانستان کے لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے ملک سے نکلنا تھا، ہماری خواہش تھی کہ وہاں سے لوگوں کو نکالے. اور اس جنگ کے نتیجے میں جرنیل ارب پتی بنے، مولوی علی ارب پتی بنے، تو وہ ان لوگوں کا تھا. اور ان افغانیوں پہ ہم نے، ہمارے کچھ لوگوں نے کمائے، پاکستان کو پیسے آئے، لیکن کی پی میں کو اس کا حصہ جو بنتا تھا اسی ٹائم بھی نہیں دیا گیا، اور آج بھی جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. آج بھی آپ نے جس طرح سیم صاحب نے بات کی، آپ کہے کہ تقریباً 1100-1200 کے PSDP ہے، ابھی سن رہے، ابھی میں نے سنا کہ اس کو کم کر رہے 900 ارب میں، لیکن فاٹا کے لیے 50 کروڑ روپے دیے. ہمارے اسکیم ہی نہیں ہوتی فاٹا کے سارے کی پی کے لیے. تو صوبائی حکومت کے اپنا جو حصہ بنتا ہے NSC کے مطابق وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. رائلٹی میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. ہم پہ جنگ مسلط کیا جاتا ہے جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا، فیصلوں میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا. پھر ہم سفر کرتے ہیں، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ 1% ہم آپ کو دے رہے. تو بھائی جان 1% اپنے پاس رکھے، لیکن جو آپ نے ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کیا، ہماری جو ہے انڈسٹری تباہ کی، وہاں سے اسٹاف انڈسٹری سارے کی پی میں مجھے بتا دے کہ کہاں پر انڈسٹری ہے. تو ہم جب ریاست نے فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان جنگ میں جانا، تو ہم کی پی کے میں ریاستی اداروں نے جہادی بھرتی کی. یہ کسی سے چھپی گٹی نہیں ہے، ریاستی اداروں نے کی پی کے میں جہادی، جب پنجاب میں سندھ میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو ہم جہادی بھرتی کر رہے تھے، اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے. ہم مر بھی رہے، اور ہم جو ہے پھر ہمیں بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم محب الوطن ہیں، پھر بھی ہمیں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے ہمارا جو حصہ اس ریاست کے ساتھ بنتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا ہے. ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں، پھر بھی ہمیں جو ہے ثابت کرنا ہوتا ہے. ہمارے جنازے یہاں پر لوگ کہتے ہیں اداروں نے قربانی دی، ہم اداروں کی قربانیوں کی قدر کو نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو بھی اس ملک کی ریاست کے لیے قربانی دیتا ہے، چاہے سیاسی ورکر ہو چاہے پوجی ہو، ہم اس کو سلام کرتے ہیں. لیکن بھائی جان ہم جو لاشیں اٹھاتے ہیں، ہماری لاشوں پہ ڈنڈا نہیں ہوتا. ہم جو لاشیں اٹھاتے ہیں اس پہ سلامی نہیں ہوتا، اس کو کوئی پلاٹ نہیں ہوتا. اس کو تو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں بے گناہ مرا ہوں.
ہم لاشیں بھی اٹھاتے ہیں پھر بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ریاست اپنے اس پہ نظر ثانی کرے. ریاست کی PK کے عوام کے ساتھ جو کر رہی ہے یہاں پر, جس طرح CM صاحب نے بات کی, اتنی بڑی کرائسس ہے. ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ بیٹھنا ہے, لیکن پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا, عوام کو اعتماد میں نہیں لیا. ریاست نے اس طرح ایران کی جنگ کا, ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آج تک وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. ڈیفنس منسٹر جو ہر ٹائم 3 گھنٹے بولتا ہے, آج تک اس نے اس پہ بات نہیں. انٹیریئر منسٹر تو خیر آ ہی نہیں سکتا, کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو بلائے کیونکہ وہ کسی اور کا نمائندہ ہے. تو ریاست کی آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کتنی سیریس ہے. یہ اس کی بدقسمتی ہے اور یہ ان کے لانے والے اس کے ذمہ دار ہے. آج ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ہماری حکومت میں ہیوی انڈسٹری جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس کی گروتھ ہو رہی تھی. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی, جس کی سب کی فیصل آباد کے عوام اس کی گواہ ہے کہ جس کی ایک فیکٹری تھی اس نے 2-3 فیکٹریاں لگی. ہم ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے تھے. یہاں پر انویسٹمنٹ آتی تھی. آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-3.5 سال میں کتنی انویسٹمنٹ آئی. یہاں سے جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی گئی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹائم میں ایگریکلچر گروتھ کتنی تھی. آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ کرائسس تھے, باوجود اس کے کہ دنیا کی اکانومی نیچے آ رہی تھی, گروتھ نیچے آ رہا تھا, کرونا تھا, اس کے باوجود بھی ہماری حکومت میں جو ہے گروتھ بڑھا. 6% کے حساب سے ہم نے ترقی کی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان لوگوں پہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, جو یہ سمجھتے تھے, ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا. ہمیں اس بنیاد پہ مسلط کیا گیا تھا کہ یہ ہم سے اچھے ہیں, ہم سے زیادہ محب الوطن ہے. باوجود اس کے کہ اس حکومت نے, اس کے اتحادیوں نے اس ملک کو لوٹا, اس کے نسلوں نے اس کو لوٹا. یہ اس کا رویہ ہی اس طرح کی نہیں ہے. اور جس طرح CM صاحب نے بات کی کہ اس کو پتا ہے کہ کوئی اور ہم کو لے کے آئے گا, اور اس کو خوش کرنا ہے. عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں. وہ عوام کا کیا ہے, اس نے ووٹ, کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ووٹ دینے والا اہم نہیں, ووٹ گننے والا اہم ہے. اور جب تک ووٹ گننے والا اس کے ساتھ ہوگا, ریاست کے ساتھ یہی ہوگا. باقی فائنل منسٹر صاحب وہ تفصیل ہم اس کو سنیں گے کیونکہ کیا شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا میں ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, اور اس ایمرجنسی سچویشن میں جو ہمیں ملک کے معاشی فیصلوں کی جو ہے اطلاعات جو ہیں وہ میڈیا سے مل رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر آنے سے پہلے میں نے ایک نجی چینل میں دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ 100 ارب روپے ترقیاتی اخراجات سے کٹوتی ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا سب سے تاریخ کا کم ترین ترقیاتی بجٹ اس سال 1000 ارب رکھا تھا. 2017 میں بھی جو ہے 1000 ارب سے زیادہ بجٹ تھا ترقیاتی. عمران خان صاحب کے دور میں بھی, کووڈ کے دور میں بھی 800-900 ارب روپے ترقیاتی بجٹ تھا. تو یہ جو کہتے تھے کہ اس ملک کی سٹیبلٹی آ گئی ہے, اس ملک کو ہم نے جو ہے ڈیفالٹ سے بچا لیا, اس ملک کو ہم نے جو ہے نا اپنی وہ کیا بولتے تھے کہ سیاست قربان کر کے ریاست کو بچا لیا. تو 100 ارب روپے جو ہے انہوں نے ترقیاتی 1000 ارب سے 100 ارب روپے آج انہوں نے کاٹ دیے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملک کی مالی حالت کیا ہے. اس سال آپ کا جو بجٹ ہے وفاق کا وہ ہے تقریباً 18,500 ارب. 18,500 ارب کے بجٹ میں والا ملک جو ہے وہ ایک ہفتے کی جو 23 ارب روپے, اور جو میری کیلکولیشن ہے حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے 2 ہفتوں میں ایک کم 70 ارب روپے عوام کو سبسڈی دے دی ہے. تو وہ میرے خیال سے تو پہلے تو وہ غلط دعویٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 ارب روپے جو کم سبسڈی دی ہے انہوں نے, اس میں جو ہے وہ جو ہے 70 ارب روپے جو انہوں نے جو بول رہے ہیں ہم نے سبسڈی دی ہے, اگر اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ڈال دیں تو وہ جو ہے میرے خیال سے 20 ارب سے اوپر کی سبسڈی نہیں بنتی. تو عوام کو ایک تو سچ نہیں بتاتے, کیونکہ آج بھی آپ جو پیٹرول دلا رہے ہیں اس میں 105 ارب روپے جو ہے وہ جو ہے 105 روپے جو ہے پیٹرول میں جو ہے پیٹرولیم لیوی ہے, پھر 15 سے 20 روپے سیل وہ جو ہے کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس ہے, 2.5 روپے فی لیٹر جو ہے کلائمیٹ لیوی ہے, اسی طرح ڈیزل میں 55 روپے لیوی لے رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ معاشی ہم سٹیبلٹی لے آئیں. حال یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہر مہینے صوبوں کو جو ہے رقم ملتی تھی, ٹرانچ ملتی ہے, جیسے ہمیں بھی قسط ملتی ہے. اب میں فگر نہیں بول سکتا آپ کے سامنے, سمجھ لیں کہ تقریباً ہمیں 50 سے 60 ارب روپے جو 15 تاریخ کو جو ہمیں قسط ملنی تھی اس سے حکومت سے کم ملے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ معیشت کا حال ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آتے ہوئے میں نے جو ہے میڈیا سے یہی سنا کہ ایوان صدر میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, جس میں بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایوان صدر میں جو ہے صرف سندھ کے وزیر اعلیٰ اور وفاقی نمائندے
اور جو ہے وزیر اعظم ملاقات کر رہے تھے کہ NFC میں